نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں ایک ایسا وطن عطا کیا جس کو پاکستان کہتے ہیں۔ تاریخ میں دو ریاستیں اللہ رب العزت کے نام پر بنائی گئی، ان میں سے ایک ریاست مدینہ ہے اور دوسری ریاست پاکستان کی ہے۔ 14 اگست ہماری تاریخ کا وہ یادگار دن ہے جس دن ایک آزاد ملک کی حیثیت سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ شاید کہ ہمیں معلوم نہ ہو یہ کہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ جو ریاست عطا کی ہے، ایک اپنا الگ وطن دیا ہے، یہ کس لیے دیا ہے، یہ کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ ہم آزادانہ طور پر اپنے مذہب اسلام کے حوالے سے اپنی زندگی گزار سکیں، اپنے مذہب کے مطابق اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے ہمیں کوئی روک ٹوک نہ ہو، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے سنتے ہوئے ہمیں کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ اور یہ پیارا وطن جو ہمیں ملا ہے بہت زیادہ قربانیوں سے ملا ہے۔ آج اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں تو وہاں پر ایسے چینلز موجود ہیں کہ جن کے اوپر ان لوگوں کی کہانیاں ان کے صحیح کرداروں کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔ ان میں اگر ان کرداروں کو پڑھا جائے، سنا جائے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ انسانوں کے اوپر اتنا مشکل وقت آیا، وطن عزیز کی آزادی میں کتنے ہنستے بستے گھر اجڑے، کتنے علماء تھے جن کو جیلوں میں ڈالا گیا، کتنے اہل حق کو وطن سے جلا وطن کیا گیا، کتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جن کی عزتیں پامال ہوئی، کتنی ہماری بہنیں ان کے سہاگ اجڑے، کتنے ہمارے بھائی ان کی بیویوں ان کی بچیوں کے عفت اور عصمت کی دھجیاں اڑائی گئی۔ اللہ رب العزت نے یہ جو اتنا خوبصورت ہمیں وطن دیا ہے اور ہم آزادانہ اس میں رہ رہے ہیں، یہ اس لیے دیا ہے کہ اس ذات پاک کا دین اور اس کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو صحیح معنوں میں اپنایا جائے۔ اگر بے پردہ پھرنا ہوتا اور بے پردگی ٹھیک ہوتی، اور اگر ناچ گانا اور جتنی بھی فحاشی کے آج پروگرام ہیں اگر یہی نشر کرنے ہوتے تو الگ سے اتنی قربانیاں دے کر ایک وطن وجود میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے اس پیارے وطن کا جو انعقاد الگ کیا ہے اور اتنا خوبصورت نام اس کو دیا ہے پاکستان،
پاکستان کا پہلا لفظ پے ہے، جس کا معنی ہے پختہ عزم، یعنی اپنی زندگی کو ایک نئے اور پکے عزم کے ساتھ ہم گزاریں۔ اور وہ نیا اور پکا عزم کیا ہے کہ ہم اس طرح اپنے مذہب پر عمل کریں جیسے صحابہ نے کیا، جیسے مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین مدینہ طیبہ میں آئے تو ان کا اوڑھنا بچھونا دین اسلام تھا، مذہب اسلام تھا۔ تو اسی طریقے سے ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے کے بعد یا ہندوستان اور پاکستان کے الگ ہونے کے بعد مسلمانان انسان جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو اپنی زندگی ایک پختہ ارادے کے ساتھ، ایک پکے ارادے کے ساتھ دین کے مطابق گزارنے کی عملی جد و جہد کرنی ہے۔ پھر پے کے بعد الف آتا ہے، الف اللہ، وہ اللہ جو کل کائنات کو بنانے والا ہے، وہ اللہ جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ اللہ جو کل کائنات کا رب العالمین ہے، وہ اللہ جو انسانوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور انسان میں بھی پہلے الف آتا ہے، اللہ اور انسان کا ایک تعلق، اور خصوصاً مسلمان کا ایک تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ایسے ہو جائے کہ کسی بھی رشتے کا تعلق ایسا نہ ہو، اتنا پختہ ہو، کسی اولاد کا ماں باپ سے ایسا تعلق نہ ہو، میاں بیوی کا آپس کا ایسا تعلق نہ ہو، خاندان والوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق نہ ہو جیسا ایک انسان کا، اور خصوصاً آزادی پانے والے انسان کا تعلق اپنے اللہ سے بہت مضبوط ہو۔ اور پھر اس کے بعد کاف ہے، کاف ہے، یہ کاف کتاب کے شروع میں بھی آتا ہے، یعنی کتاب کو پکڑو۔ کاف اسلام کی خوبصورت بک یعنی کتاب قرآن کریم جو ہماری زندگی کا منشور ہے، جو ہماری زندگی میں وہ دولت لے کے آیا کہ ایک دنیا میں انسان کی پیشانی اتنی جگہوں پر بکھی ہوئی تھی، اس کتاب نے آ کر ہمیں سکھایا کہ یہ پیشانی، یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے ٹکے گا، اللہ کے سامنے یہ سر جھکے گا۔ تو اس کتاب کو سینے سے لگاؤ، اس کتاب کو پڑھو۔ اور پھر اس کے بعد سین ہے، سین کا مطلب ہے سعادت۔ جس انسان نے بھی پکا ارادہ کیا، اللہ سے تعلق جوڑا، قرآن کریم کو اپنا بنا لیا، وہ خوش نصیب ہو گیا، وہ سعادت مند ہو گیا، وہ بہت اونچے اور عالی درجے والا ہو گیا۔ اور اس کے بعد تا ہے، یعنی توبہ کرنا۔ ظاہر ہے جب انسان کسی بھی اعلیٰ مرتبے کو حاصل کرتا ہے، اسے فرشتہ تو نہیں ہے، کمی بیشی تو ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کمی بیشی کا ایک دروازہ رکھا ہے کہ اگر تمہارے سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس اللہ کے سامنے آؤ، اس اللہ کو اپنی بات سناؤ، اس اللہ کے سامنے رو، اور اس اللہ کے سامنے پکا ارادہ کرو کہ آئندہ یہ غلطی تم نہیں کرو گے۔ اسی کا نام توبہ ہے۔ اور یہ ہمارے وطن عزیز کے نام کے اندر ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ پکی توبہ کرو اپنی غلطیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے، اپنی نافرمانیوں سے۔ اور پھر اس کے بعد پھر الف ہے، پہلے الف میں اللہ اور انسان، اور یہ الف اس کے اوپر مد ڈال دی جائے تو آقا، یعنی انسانوں کے آقا اور مولا، اللہ کے پاک پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پختہ ارادہ کرو انسانوں، اللہ سے جڑو، اللہ کی کتاب کو اپنے سینے سے لگاؤ، عملی زندگی میں لاؤ، سعادت مند بنو،
توبہ کرو اور جڑ جاؤ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ۔ اور پھر اس کے آخر میں آتا ہے نون۔ اللہ رب العزت ہمارا مالک اور خالق ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جو اللہ نے ہمیں یہ عقیدہ عطا کیا، یہ نظریہ عطا کیا، یہ سوچ عطا کی۔ دنیا میں اگر پھر کر دیکھا جائے تو کتنی دنیا میں ایسی مخلوق بستی ہے کہ جن کے گھر اور جن کا رہن سہن اور جن کی سوچ اور جن کی ایکٹنگ دنیا کو مسحور کرتی ہے، لیکن انہیں نہیں پتہ کہ اس دھرتی پر انہیں بھیجنے والا کون ہے، ان کا خالق اور مالک کون ہے۔ لیکن ایک انسان غربت اتنی ہے کہ مشینری یعنی مشین کے ذریعے اپنی جو زمین ہے اس کو وہ نرم نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے جانوروں کے ساتھ ہل باندھتا ہے اور اپنی زمین میں ہل چلاتا ہے، اور اس کے پاس انسانی روپ میں شیطان جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور اپنا کام بھی نہیں وہ چھوڑتا۔ شیطان کہتا ہے نہیں میں تیرا رب ہوں۔ تو وہ وہیں سے ایک پتھر مٹی کا اٹھاتا ہے اور بھاگ کر شیطان کے اوپر گراتا ہے کہ تو مجھے بتائے گا میرا رب کون ہے، یا میں تجھے مانوں گا کہ تو میرا رب ہے؟ کیا مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے؟ وہ انسان جس کے لباس سے بھی لوگ نفرت کرتے ہیں، وہ کام کاج کی وجہ سے اس کے بدن میں اتنا پسینہ آ گیا ہے کہ بدبو ہے، لوگ اس کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور اس کی ایک پرانی سی کھٹیا، پرانی سی جھونپڑی ہے جس میں ایک پرانی سی بچھی ہوئی چارپائی ہے، اور اس کے پاس رہنے کے لیے کچھ زیادہ سامان بھی نہیں ہے، لوگوں میں اس کا کوئی عالی سٹیٹس بھی نہیں ہے، لیکن کیا اللہ نے اس کو اپنی پہچان عطا کی ہے کہ وہ اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا پر اللہ کو جانتے اور مانتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد عدد عفوک عن خلقک، یہ اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں آتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام انسانیت کے لیے ایک نعمت ہے، قرآن کریم انسانیت کے لیے ایک نعمت ہے۔ تو ہمارے وطن کا جو نام ہے اس کے آخر میں نون، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ اللہ نے وطن جو دیا یہ نعمت، اللہ نے اپنی جو پہچان کرائی یہ نعمت، اللہ نے آخری پیغمبر علیہ السلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا یہ نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے اللہ نے جو ہمیں نعمت پاکستان کی عطا کی ہے۔ تو عزیزان، ہمیں اس 14 اگست پر جو ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ یہ وطن کیوں ملا تھا، کیوں حاصل کیا گیا تھا یہ وطن، کیوں ہمارے مسلمان اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے، کیوں ہماری مسلمانوں کی لاشوں سے دریا جو ہمارے وطن کے ہیں یہ بھر بھر کے بہتے تھے، کیوں ہمارے مسلمانوں کی بیٹیوں کو زندہ کئیوں کو دفن کیا گیا، کئیوں کو قتل کر دیا گیا، کئیوں نے خود ہی کنوؤں کے اندر چھلانگیں لگا لی، اور کتنے ایسے بچے تھے اور کتنی ایسی بیٹیاں تھیں جو کافروں کے ہاں رہ گئے تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ انہیں یاد بھی نہیں تھا ان کے ماں باپ کون تھے، انہیں یہ بھی نہیں یاد تھا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، اور انہیں یہ بھی نہیں یاد تھا کہ وہ کس باغ کے خوبصورت پھول تھے۔
ہمارا یہ وطن لوگوں کے گھر بنتے ہیں اینٹوں پر اور گارا لگا کر۔ پاکستان کا وجود اللہ نے جو ہمیں عنایت کیا ہے، اس کی بنیادوں میں ہمارے بچوں، ہماری بیٹیوں، ہمارے بھائیوں، ہمارے بزرگوں کی ہڈیاں ہیں، خون ہے، گوشت ہے، خوبصورت اجڑے گھر ہیں۔ ایسے ہی نہیں ہمیں یہ وطن ملا۔ آج ہم سب کو اپنی تاریخ پڑھنی ہوگی، اپنی تاریخ کو دیکھنا ہوگا، یاد کرنا ہوگا۔ کیا اس لیے وطن ملا تھا کہ یہاں پر ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہیں؟ اس لیے ہمیں وطن دیا گیا تھا کہ ہمارے غریب یوں سڑکوں پر روتے پھریں؟ اس لیے وطن ملا تھا کہ یہاں وہی جبر اور ظلم ہو ہمارے مسلمانوں پر؟ نہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے یہ وطن اس لیے دیا تھا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ہماری بچیاں کافروں کے ہاں انہی کے مذہب پر، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ مسلمان تھے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے تھے، لیکن انہیں وہ ماحول ملے، وہ وہیں رہ گئے، اور وہ جب بڑے ہوئے، انہوں نے اپنی تاریخ کو جب پڑھا تو انہیں پھر کسی کو پتہ چلا کہ وہ کتنے خوبصورت باغ کا ایک پھول تھا جو یہیں پر گر گیا تھا۔ تو عزیزان، اسی طرح ان کی زندگیاں وہیں گزر گئی کافروں کے گھروں میں، اور وہ اسی حالت کفر میں دنیا سے چلے گئے۔ قیامت کے دن صرف عرب کے لوگوں سے بچیاں نہیں پوچھیں گی کہ ہمیں کیوں قتل کیا گیا تھا، پاکستانی عوام سے آزادی کے وقت جن کے اوپر مشقتیں آئیں، جنہوں نے قربانیاں دی، اللہ کی عدالت میں وہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ ہم نے پاکستان کو کس لیے آزاد کرایا تھا؟ تو ہم سارے کیا جواب دیں گے وہاں پر کہ آپ نے جو قربانیاں دی، جس چمن کو آپ نے سجایا تھا، ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ آج ہمیں سوچنا ہوگا۔ وطن کو سجانا کوئی گناہ نہیں ہے، خوشیاں کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ وطن عزیز ہندوستان سے پاکستان الگ کیوں ہوا ہے؟ کیوں کیا گیا پاکستان اور ہندوستان کا وجود الگ الگ؟ کیوں مسلمان اتنی قربانیاں دے کر یہاں آئے تھے؟ ان کا کیا مقصد تھا؟ یہ آج ہمیں سوچنا ہوگا، اور پھر ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ جب ہمارے بزرگ، جب ہماری بچیاں، جب ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے اکابرین اللہ رب العزت کی عدالت میں جب یہ سوال اٹھائیں گے تو ہم سرخرو ہو کر جواب دیں گے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے اللہ رب العزت کے حضور دعائیں مانگ کر اس وطن کو الگ ایک ریاست کا وجود دیا تھا، تو جس مقصد کے لیے پاکستان کی تعمیر ہوئی تھی، اس مقصد کو ہم پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس خوبصورت موقع پر ہمیں جو ہم تجدید عہد کرتے ہیں، اس پر ہمیں پختگی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور جن مقاصد کے لیے وطن عزیز بنایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان مقاصد کو پورا کرنے والا ہمیں بنائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے۔ اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر وہ معاف فرما دے، خصوصاً وہ جو وطن عزیز کے بنانے کے وقت میں موجود تھے اور آخری جو قیامت کے آخری فرد ہوگا مسلمان، اللہ ان کی بھی بخشش فرما دیجیے۔ اس سے پہلے بھی جتنے کلمہ گو دنیا سے گئے ہیں، اے اللہ سب کی بخشش فرما دیجیے۔ اللہم ارحمہم، اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم آپ کے رحم کے قابل ہیں، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اتنے دور ہیں، اتنی صدیاں گزر چکی ہیں، اے اللہ شیطان نے ہمارے لیے بہت سارے جال بچھا لیے ہیں، اے اللہ ان جالوں کی وجہ سے ہمارا رشتہ آپ سے ٹوٹتا جا رہا ہے، امت کا رشتہ آپ سے ٹوٹتا جا رہا ہے، اے اللہ ہم رحم کے قابل ہیں، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے۔ اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی اصلاح فرما دیجیے۔ اے اللہ امت کے افراد کے ذمہ، پوری امت کے ذمے آپ نے جب سے پیغام لگایا کہ تم میں ایک امت ہونی ایسی چاہیے جو نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور یہ بھی فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو، تم دوسروں کے لیے نکالے گئے ہو۔ جب سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر، اپنے گھر بار کی پرواہ کیے بغیر وہ اصلاح امت میں لگے ہوئے ہیں، آج تک اور قیامت تک لگے رہیں گے۔ اے اللہ اس کے باوجود ہماری بیٹیوں کا رخ کس طرف ہے؟ ہماری بیٹیوں کے بدن سے لباس اترتے اترتے چند انچ کا رہ گیا ہے۔ اگر یہ کہیں ٹور پر چلی جائیں، یہ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جائے تو غیر مسلموں کے پارک اور مسلمانوں کے پارک میں ایک جیسی بیٹیاں گھوم رہی ہوتی ہیں، کوئی فرق نہیں رہا کہ یہ مسلمان ہے یا یہ غیر مسلم ہے۔ اور بچوں لڑکوں نے بھی انتہا کر دی ہے۔ اللہ علماء امت اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، لیکن ہمارے بچے مسجدوں کا راستہ بھول چکے ہیں۔ پہلے تو کبھی جمعہ کو جایا کرتے تھے، عیدین پہ حاضر ہوتے تھے، اے اللہ اب وہ بھی کوئی کہاں پہنچا ہوا ہے، کوئی کس جگہ پر وزٹ کر رہا ہے۔ اے اللہ پوری امت نہ جانے کس تہانے پر کھڑی ہے۔ اے اللہ سارے ہم تیری رحم کے لائق ہیں، اصلاح کے لائق ہیں۔ اے اللہ جو آج موجود ہے اور آئندہ آئیں گے تو سب کی اصلاح فرما۔ اللہم انصر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ آج تیرے آقا علیہ السلام کی امت ہر جگہ پر یا اللہ پسپا ہو رہی ہے۔ اے اللہ خصوصاً شیطان کے ہاتھوں ہم پسپا ہو رہے ہیں۔ اے اللہ تو مدد اور نصرت فرما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ اللہم افتح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کی پوری امت کو دونوں جہانوں میں اعلیٰ ترین فتح عطا فرما۔ آج ہم دنیا میں موجود ہیں، یا اللہ ہمیں شیطان پر فتح عطا فرما، ہمیں اپنے نفس پر فتح عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں غلط رسومات پر فتح عطا فرما، اے اللہ ہمیں غلط کلچر پر یا اللہ فتح عطا فرما۔ پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ فتح عطا فرما، یا اللہ انہیں گناہوں پر یا اللہ ناکامی عطا کر کے یا ارحم الراحمین نیکیوں میں کامیابی عطا فرما۔ اللہم اہدی لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو سیدھے راستے پر چلا۔ اے اللہ صراط مستقیم پر چلا۔ اے اللہ صراط مستقیم تو نے ہمیں دیا ہے۔ اے اللہ اس صراط مستقیم پر چلنے والے مرد و عورتیں سب ہیں، بوڑھے بزرگ سب ہیں۔ اے اللہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم باپردہ ہوں گے، جس پر چل کر ہم نمازی ہوں گے،
جس پر چل کر ہم اعلیٰ اخلاق والے ہوں گے۔ اے اللہ پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ یا ارحم الراحمین راہ ہدایت پر چلا۔ اے اللہ تو نے ہمیں اپنا آپ دیا، تو ہمیں ملا یا اللہ، تیرے آقا علیہ السلام ہمیں ملے یا اللہ، آپ کے 1,44,000 صحابہ اور صحابیات ہمیں ملے یا اللہ، اور تبع تابعین اور تبع تابعین ہمیں ملے، اور امت کے وہ بہترین لوگ آج بھی ہم میں موجود ہیں جو ہماری اصلاح کر رہے ہیں یا اللہ۔ یہ سب نعمتیں، اور تو نے ہمیں مکہ مدینہ دیا، اے اللہ پاکستان جیسی سرزمین عطا کی یا اللہ، بے شمار آپ کی نعمتیں ہیں، ہم تو ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ تو نے خود کہا ہے کہ تو اے انسانوں اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تم گن نہیں سکتے۔ اے اللہ ہم اپنے وجود میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، ان گنت نعمتیں، آپ کی نعمتوں میں ہم سب غرق ہیں۔ اے اللہ آپ کے سامنے اس خوبصورت موقع پر 14 اگست کے موقع پر آج ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، یا رب لک الحمد عدد عفوک عن خلقک، یا رب لک الحمد عدد عفوک عن خلقک، یا رب لک الحمد عدد عفوک عن خلقک، اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لک الحمد کلہ، ولک الشکر کلہ، ولک الشکر کلہ، ولک الشکر کلہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔